بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب پر ضروری ہے کہ ہم اپنے ائمہ کی معرفت حاصل کریں، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ جس طرح معرفت بڑھے گی اسی طرح ائمہ سے قربت بڑھے گی، اور عملی زندگی میں بھی ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ ائمہ کی منشا کے مطابق چلنے کا جو ہے وہ عادی بنائیں گے۔ ویسے تو مولا امام صادق علیہ السلام کی جو پربرکت زندگی ہے وہ تو بھرپور بہترین اصول اور بہترین اقدامات جو کہ ایک عظیم امام کی شان کے مطابق ہے اس سے بھری ہوئی ہے، اور اس پر تو ہم اگر گفتگو کریں تو وہ تو سینکڑوں کام ہیں، ہزاروں کام ہیں، لیکن اگر ہم اس میں سے انتخاب کریں آج کے دور کے مطابق تو 5 نکات جو ہے وہ میں نے آج اپنے ناظرین کے لیے تیار کیے تھے کہ جو آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ ایک اہم ترین نکتہ جو مولا کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے اور امام نے باقاعدہ اس کو احیاء کیا ہے، زندہ کیا ہے، اس سے پہلے ختم ہو چکا تھا، وہ قرآن پر کام تھا۔ دیکھیں 100 سال کا عرصہ گزر چکا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کو، اور اس دوران جو ہے وہ قرآن کی من پسند تفسیریں اور ترجمے جو ہے وہ سامنے آ رہے تھے، اور لوگ جو ہے ہر کوئی اپنی مرضی سے قرآن کو جو ہے جدھر جاتا تھا موڑ رہا تھا، اور نئے نئے فرقے بن رہے تھے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے جو ایک بہترین اس زمانے میں قدم اٹھایا، بے عنوان فرزند رسول، بے عنوان وصی رسول، قرآن کی تفسیر جو ہے وہ مسجد نبوی میں شروع کی بیان کرنی، اور ایک ایک آیہ پر جو ہے انہوں نے جو ہے وہ تفسیر شروع کی، اور اس میں رسول اللہ کے فرامین کو جو ہے وہ بیان کرنا شروع کیا، اور یوں امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں قرآن اس طرح زندہ ہوا جس طرح عصر رسالت میں زندہ ہوتا ہے۔ اور اس حوالے سے اگر ہم اپنی کتابوں میں دیکھیں تو تقریباً کئی ہزار آیات ہیں جن پر امام صادق علیہ السلام نے تفسیر فرمائی ہے، جو کچھ ابھی تک ہم تک پہنچا، اور اس حوالے سے ہم کہیں گے کہ یہاں ایک یونیورسٹی ہے دانشگاہ امام صادق، انہوں نے امام صادق علیہ السلام کی تفسیر کو جمع کیا جو کافی ساری جلدوں پر مشتمل ہے۔ تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ امام نے مسلمانوں کو سب سے پہلے کلام اللہ کی طرف توجہ دلائی، اور بتایا کہ اگر زندگی کا کوئی اصول لینا ہے تو سب سے پہلے اپنے خالق کی کلام کو سمجھو، اور اس طرح سمجھو جس طرح اس نے بھیجی ہے، اور جس طرح اس نے جس کو بھیجا ہے اس کے ذریعے خود بتائی ہے کہ اس طریقے سے سمجھا جائے۔ قرآن کو اس طرح پڑھنا چاہیے، اس پر غور و فکر کرنی چاہیے جس طرح ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اوصیاء نے ہمیں بتایا ہے۔ تو ویسے بھی عمومی طور پر آج کل ہمارے ہاں رجحان کم ہو گیا ہے قرآن مجید کی طرف توجہ کا۔ ہمارے ائمہ اور بالخصوص امام صادق علیہ السلام سے یہ جو فرامین ہماری طرف نقل ہوتے ہیں ان میں ایک شیعہ، ایک سچے مسلمان کی جو نشانی بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ حد عقل اگر اس کے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے تو وہ 50 آیات قرآن مجید کی ہر روز جو ہے وہ تلاوت کرے، اور یہ تلاوت جو ہے وہ صرف سادی تلاوت نہ ہو بلکہ اس میں تھوڑا سا تأمل اور غور و فکر بھی ہو۔ تو ایک بڑا کام جو مولا نے کیا وہ قرآن مجید کی طرف لوگوں کی توجہ اور اس کی تفسیر کی طرف۔ دوسری جو چیز جس کی طرف آج بہت زیادہ ضرورت ہے، بالخصوص مکتب اہل بیت کی ماننے والوں کو توجہ کرنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے سنت پیغمبر کو احیاء کیا۔ مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ کئی قسم کے وضو ہیں، کئی قسم کی نمازیں ہیں۔ اس زمانے میں بھی ایسا ہی ہوا کہ تقریباً 1 صدی گزر چکی تھی اور لوگوں کے وضو میں فرق آ گیا تھا، لوگوں کی نمازوں میں فرق آ گیا تھا۔ کچھ نام نہاد جو ہے وہ مفتی کھڑے ہو گئے تھے امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں، جنہوں نے اپنی عقل اور ظن اور اپنے قیاس کے مطابق من پسند فتوے دینے شروع کیے، نتیجتاً لوگوں کی نمازوں کے انداز بدل گئے، لوگوں کے وضو کرنے کے انداز بدل گئے۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام جو ہے بے عنوان وصی رسول خدا، بے عنوان فرزند رسول خدا جو ہے وہ اس وضو کو بیان کر رہے ہیں جو رسول اللہ نے کیا تھا، اور اس میں ہم یہ بھی واقعات ہیں کتابوں میں موجود ہیں کہ امام جو ہیں اپنے شاگردوں کو کہتے تھے تشت لے کے آؤ اور ایک پانی کا کوزہ لے کے آؤ، اور ان کے سامنے وضو کرتے تھے اور فرماتے تھے ہاکذا وضو رسول اللہ، یہ ہے رسول اللہ کا وضو، کہ ٹھیک 100 سال بعد مسلمانوں کی نمازوں کے انداز چینج ہو گئے تھے۔ اب یہاں امام صادق علیہ السلام نے نماز پڑھ کے لوگوں کو بتایا کہ رسول اللہ ایسے نماز پڑھتے تھے، یہ اہل البیت ہے، یہ اہل بیت ہے، یہ رسول اللہ کے گھر والوں کی نماز ہے، یہ ان لوگوں کی نماز ہے کہ جس گھر میں قرآن نازل ہوا اور جس گھر سے سنن رسول اللہ بیان ہوتی ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مولا نے حج کا طریقہ بیان کیا، مولا نے زکوٰۃ کا طریقہ بیان کیا، مولا نے خمس کی بحث کو شروع کیا جو کہ ختم کر دی گئی تھی
اس کے پیچھے بھی کچھ محرکات تھے. تو وہ جو چیزیں جو دین کی جو سنت رسول تھیں اور ختم ہو چکی تھیں، ہم دیکھتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے ان کو احیا کیا اور لوگوں میں دوبارہ رواج دیا، اور اسی وجہ سے ایک مکتب جعفری بنا. آج اگر ہم شیعہ جو ہیں بعنوان مکتب جعفری پہچانے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم صرف امام صادق کو مانتے ہیں، ہم تو رسول اللہ کو مانتے ہیں اور تمام ائمہ کو مانتے ہیں. جعفری اس لیے کہلاتے ہیں کہ امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ نے وہی اسلام اور وہی سنت پیغمبر کو دوبارہ لوگوں کے سامنے واضح کیا، اور اس سے ہم نے اصل اسلام کو سیکھا، ہم نے اصل سنت پیغمبر کو سیکھا. اس اعتبار سے ہم جعفری جو ہیں وہ کہلاتے ہیں. جی. ایک تیسری، البتہ میں یہاں ایک اور نقطہ جو ہے جو ہمارے ہی اپنے شیعہ بھائیوں کے حوالے سے مربوط ہے، اس سے پہلے کہ میں وہ تیسرے نقطے کی طرف آؤں، اسی سنت رسول کے حوالے سے ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں. آج ہمارے ہاں ایک یوں کہہ لیں کہ ایک رواج ایک نیا چل پڑا ہے، اور اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں مجھے نہیں پتہ. مثلا لوگ جو ہیں وہ سلام کی جگہ جو ہے انہوں نے یا علی مدد کہنا شروع کر دیا. اب دیکھیں جی، یا علی مدد کہنا جو ہے وہ بذات خود مولا علی کا ذکر ہے، اور اپنی جگہ ایک جملہ جو ہے وہ جملہ حسن ہے، مبارک ہے، اور کہنا چاہیے، ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، چونکہ ہم سب جو ہیں وہ اپنے ائمہ سے توسل جو ہے وہ کرتے ہیں. مولا سے بھی توسل کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن سلام کی جگہ جب ہم اسے کہیں گے تو یہ خلاف سنت رسول ہے. سنت رسول جو ہے وہ یہ تھی کہ جب بھی کوئی مسلمان کسی مسلمان کو دیکھے تو کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بلکہ مصافحہ کرے، بلکہ گلے لگائے، بلکہ مثلا حتیٰ جو ہے اس کی پیشانی کو چومے. یہ ساری چیزیں ہمیں رسول اللہ نے سکھائی تھیں، یعنی اس کے اندر بھی آداب تھے، اس میں بھی بڑھ بڑھ کے جواب دینا تھا. لیکن کسی جگہ پر یہ نہیں کہا تھا، اگر نام لینا اگر مقصود ہوتا تو رسول اللہ پھر اپنا نام کہتے کہ میرا نام لو. کسی کا نام لینا جو ہے یا کسی کا ذکر جو ہے وہ مقصود نہیں تھا. سنت رسول یہ تھی، اور جواب میں بھی سنت رسول معلوم ہے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہنا اور بڑھ کے استقبال کرنا. اگر اس نے مصافحہ کیا تو اسے گلے لگائیں، اگر اس نے سلام کیا تو آگے بڑھ کے مصافحہ کریں. یہ سارے آداب ہیں جو ایک سچے حقیقی مسلمان اور مومن کے ہیں. تو ہم یہاں یہی کہیں گے کہ خدا را اپنے اندر جو ہے وہ سنت رسول کو زندہ رکھیں، اور بالخصوص ہم شیعہ، چونکہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے ائمہ کی اتباع میں اصل اسلام کو زندہ کیا، اور ہم جس امام کا انتظار کر رہے ہیں انہوں نے بھی آ کے عصر ظہور میں جو ہے وہ حقیقی اسلام سے پوری دنیا کو روشناس کروانا ہے. اور اگر ہم خود ہی اس کو بدلنا شروع کر دیں تو بالآخر یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جس پر ہمارے ائمہ راضی ہوں اور بالخصوص ہمارا رب راضی ہو. بالکل.